آپ کو دونوں عالم کے لیے مالک مختار بنا کے بھیجا۔ جب میرے مصطفیٰ اس دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، یہ دنیا جہالت کا گھر تھا۔ جب میرے مصطفیٰ اس دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، لوگ اپنی بچیوں کو زندہ زمین کے اندر جو ہے دفن کر دیا کرتے تھے۔ جب میرے مصطفیٰ اس دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، لوگ ننگے ہو کر اللہ اکبر کعبے کا طواف کرتے تھے۔ جب میرے مصطفیٰ اس دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، لوگ اپنی ماؤں کے ساتھ اللہ اکبر زنا کرتے تھے۔ لیکن جب میرے مصطفیٰ اس دنیا میں تشریف لائی، جب میرے پیارے آقا اس دنیا میں تشریف لائی، تو میرے مصطفیٰ نے دنیا کے آنے کے بعد میں ہم لوگوں کو سمجھا دیا ہے، میرے آقا نے بتا دیا ہے، جن بیٹیوں کو تم زحمت سمجھتے ہو، جن لڑکیوں کو تم بربادی کی سبب سمجھتے ہو، اللہ اکبر یہ بربادی کا سبب نہیں ہے۔ جن بیٹیوں کو تم زحمت سمجھتے ہو، یہ تمہارے لیے زحمت نہیں ہے۔ اللہ اکبر میرے آقا نے بتایا یہ تمہارے لیے رحمت ہے۔ میرے مصطفیٰ نے بتایا یہ تمہارے لیے رحمت ہے۔ بیٹی کیا ہوتی ہے یہ میرے مصطفیٰ نے بتایا۔ ہم کو زندگی میں جینے کا سلیقہ دیا ہے مصطفیٰ نے۔ سبحان اللہ، ہم بدھائے جی صاحب کی طرف سے 5000 روپے کا لفافہ جلسے کے لیے آیا ہے۔ مولا کریم سے دعا ہے پروردگار عالم ان کے اس تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے جو بھی حصہ جلسے میں لیا ہے، مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ان کے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ یہ جو نہ لینے سے رہ گئے ہیں، مولا ان کے لیے بھی جو ہے دینے کے لیے توفیق عطا فرمائے، اور مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان کے اس ہدیوں کو قبول فرمائے، جملہ اس محلے کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آؤ میں اپنی تقریر کے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ یہ میرے مصطفیٰ نے آ کر بتایا، جب میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، جب میرے پیارے آقا اپنی ماں کے شکم میں تھے، جب میرے مصطفیٰ اپنی ماں کے شکم میں موجود تھے، میرے مصطفیٰ کو جو ہے 2 مہینے ماں کے شکم میں ہو چکے ہیں۔ آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ کہنے لگے حضرت آمینہ سے، اے میری آمینہ میں پردیس کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اے آمینہ میں باہر کمانے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت آمینہ کہنے لگی اے میرے سرتاج کہاں جا رہے ہو؟ ابھی تو 2 مہینے ہماری زندگی کے گزرے ہیں، ابھی تو کچھ پل ہماری زندگی کے گزرے ہیں، اے میرے سرتاج ابھی تو ہم نے محبت بھری باتیں نہیں کی ہے، ابھی ہم تو محبت بھری باتیں بھی کریں گے، اے میرے سرتاج ابھی تو کچھ وقت گزرا ہے۔ اللہ اکبر، جب اتنی بات حضرت آمینہ کہتی ہے، حضرت عبداللہ کہتے ہیں اے آمینہ مجھے جانے کی اجازت دے دو، اے آمینہ مجھے جانے کی اجازت دے دو۔ جب اتنی بات کہی اللہ اکبر، حضرت آمینہ سے حضرت آمینہ کہنے لگی اے میرے سرتاج کب آؤ گے؟ حضرت عبداللہ کہنے لگے اے میری آمینہ میں بہت جلد ہی لوٹ کر آؤں گا، اے میری آمینہ میں اپنے کام کو بہت جلدی مکمل کر کے تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ اتنی بات کہی حضرت آمینہ نے کہا اے میرے سرتاج جاؤ، چلے جاؤ، اے میرے سرتاج چلے جائیے گا۔ اللہ اکبر، اتنی بات کہنا تھا جیسے کہ وہ دن گزرے، جیسے ہی کچھ لمحہ گزرے، جیسے ہی کچھ پل گزرے، جیسے ہی وہ وقت آتا ہے، حضرت آمینہ نے کیا کام کیا؟ حضرت آمینہ نے آٹا گوندھا، حضرت آمینہ نے روٹی پکانا شروع کر دی۔ اللہ اکبر، روٹی آمینہ پکا رہی ہے۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں اے بیٹی آمینہ بڑی خوش نظر آتی ہو، اے بیٹی آمینہ بڑی خوش نظر آتی ہو، آخر اس کے پیچھے راز کون سا ہے؟ آخر اس کے پیچھے مقصد کون سا ہے؟ آخر اس کے پیچھے کون سی وجہ ہے؟ جب اتنی بات کہی حضرت آمینہ کہنے لگی اے بابا آپ جانتے نہیں ہیں میرے عبداللہ آنے والے ہوں گے، عبداللہ پردیس سے آئیں گے، انہوں نے یہ وقت دیا تھا، اتنے دن کہا تھا، اب ان کو آنا ہوگا، اب انہیں کا آنے کا وقت آ چکا ہے، اسی لیے میں آٹا گوندھ رہی ہوں، اسی لیے میں پکوان پکا رہی ہوں، اسی لیے میں روٹیاں پکا رہی ہوں، کیونکہ میرے عبداللہ آتے ہوں گے، ان سے محبت بھری باتیں کرنی ہوگی۔ اللہ اکبر، ان کے ساتھ اب زندگی کے کچھ ایام گزارنے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اتنی بات کہی جیسے کہ شام کا وقت گزرتا ہے، جیسے کہ رات ہو جاتی ہے۔ حضرت آمینہ نے کہا اے بابا یہاں آؤ، جا کے میرے عبداللہ کا پتہ تو لے آؤ، اے بابا جاؤ جا کے میرے عبداللہ کو تو تلاش کر لو، اب تک جو ہے عبداللہ نہیں آئے ہیں، انہوں نے وعدہ کیا تھا اب تک نہیں پہنچے ہیں۔ جب اتنی بات کہی اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، کہنے کے بعد حضرت عبد المطلب گھر سے نکل جاتے ہیں تلاش کرنے کے لیے۔ جیسے ہی گھر میں ڈھونڈا، تلاش کیا محلے میں، لوگوں سے کہا کیا کسی نے میرا عبداللہ دیکھا ہے؟ میرا عبداللہ پردیس سے آنے والا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی بات کہی کہ کسی نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟
دیکھا اللہ اکبر اتنا کہنا تھا. اتنا جب تلاش کیا حضرت عبداللہ جو ہے تلاش نہیں آتے ہیں. عبد المطلب نے جا کے کعبے کا غلاف پکڑنا ہی تھا, پیچھے سے لوگ آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں عبداللہ عبد المطلب سے کہتے ہیں عبد المطلب ہائے غضب ہو گیا ہے, آج تو بڑا عجیب معاملہ ہو گیا ہے. جب اتنی بات کہی عبد المطلب کہتے ہیں کون سا عجیب و غریب معاملہ ہو گیا ہے, ایسی کون سی بات ہے. اتنی بات کہی لوگوں نے کہا اے عبد المطلب جون سے بیٹے کی آپ تلاش میں ہو, جن بیٹے کو تلاش کر رہے ہو, اب وہ بیٹے کبھی دوبارہ دنیا میں جو ہے نہیں آئیں گے, اب وہ بیٹے تمہارے گھر نہیں آئیں گے. اللہ اکبر, ان کا انتقال ہو گیا ہے. ارے کس کا انتقال ہوا؟ میرے مصطفیٰ کے بابا کا, میرے آقا کے والد گرامی کا انتقال ہو جاتا ہے. پھر تو یار ہزاروں بجلیاں حضرت عبد المطلب کے اوپر گر جاتی ہیں. اللہ اکبر, اتنا گرنا تھا. کون عبداللہ ہے؟ وہ حضرت عبد المطلب کو اتنے پیارے تھے جیسے حضرت یعقوب کو حضرت یوسف پیارے تھے. اتنا ہی میرے مصطفیٰ جو ہے, میرے مصطفیٰ کے بابا حضرت عبد المطلب کو پیارے تھے. ارے یعقوب جدا ہوئے, ایو حضرت یعقوب جو ہے جدا ہو جاتے ہیں, حضرت یوسف جدا ہوئے تو یعقوب کی جو ہے 40 سال کی عمر میں آنکھوں کی بینائی ختم ہو جاتی ہے. یہاں جدا ہونے کا معاملہ نہیں ہے, یہاں انتقال ہونے کا معاملہ ہے. جب اتنی بات کہی اب آپ کے بیٹے نہیں آئیں گے, ان کا انتقال ہو جاتا ہے. یار اتنی بات کہنا تھا, ہزاروں بجلیاں گر گئی اور گرنے کے بعد حضرت عبد المطلب گھر جاتے ہیں. حضرت آمینہ نے آہٹ سے پہچانا کہ بابا آ گئے ہیں. حضرت آمینہ نے دیکھا کہ بابا آپ آ گئے ہیں. اللہ اکبر, اتنی بات کہنی تھی. حضرت عبد المطلب رونے لگے اور رونے کے بعد کہتے ہیں اے بیٹی بات کر رہی ہو؟ ہاں بیٹی میں آ گیا ہوں. اے بابا بتاؤ میرے عبداللہ کہاں رہ گئے ہیں, اب تک ان کو لے کر کیوں نہیں آئے ہیں؟ اتنی بات کہی, اتنا جملہ بولنا تھا. حضرت عبد المطلب رونے لگے اور رونے کے بعد کہتے ہیں اے بیٹا اب جو ہے عبداللہ کبھی نہیں آئیں گے, ان کا انتقال ہو گیا. اتنا کہنا تھا. حضرت آمینہ جو ہے زمین پر آ جاتی ہے اور آنے کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں اے مولا تو نے